ازاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی نماز تیرے نظارے کا ایک بہانہ بنی۔ نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الذين يقيمون الصلاة، صدق الله مولانا العظيم۔ محترم علماء کرام، مشائخ اعظام، معزز خواتین و حضرات اور عزیزان گرامی قدر، ہم اللہ رب العزت کی توفیق اور اس کے فضل و کرم سے سورہ بقرہ کے درس کے ضمن میں ھدی للمتقین کا بیان کرتے ہوئے کہ یہ قرآن پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے اور انہیں منزل مقصود تک پہنچانے والا ہے، اس ذیل میں ہم نے بیان کیا تھا کہ پرہیزگاروں کی کچھ علامات اور متقین کے کچھ خصائص قرآن مجید میں اس مقام پر بیان کیے گئے، جن میں سب سے پہلا بیان کیا تھا ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ دوسرا بیان کیا تھا ایمان کے بعد عملی ذمہ داریوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے وہ یقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے، ومما رزقناہم ینفقون، اور جو کچھ ہم نے عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرتے۔ ہماری گفتگو پچھلے جمعۃ المبارک میں اقامت صلاۃ کے حوالے سے جاری تھی، اور میں نے عرض کیا تھا کہ نماز قائم کرتے ہیں یہ علامت ہے متقین کی۔ نماز پڑھنا اور نماز قائم کرنا دونوں میں فرق۔ اس ضمن میں نماز قائم کرنے کی 3 تعبیرات کی طرف میں نے اشارہ کیا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے عرض کیا تھا کہ نماز قائم کرنے کے کم سے کم 3 معنی ہیں۔ ایک معنی پچھلے خطاب میں واضح کر دیا گیا کہ نماز قائم کرنے کا ایک معنی یہ ہے کہ نماز کی ادائیگی میں استقامت اور مداومت اختیار کرتے ہیں، کہ نماز پابندی سے ادا کرتے ہیں، زندگی کی تمام مشاغل اور مصروفیات اور ذمہ داریوں پر ترجیح دیتے ہیں نماز کی ادائیگی کو، اور کسی بھی حال میں نماز کے تارک نہیں ہوتے۔ تو ادائیگی نماز یہ نہیں کہ محض کسی وقت پڑھ لی یا کسی وقت چھوڑ دی، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کی ادائیگی پر اتنے ثابت قدم ہوتے ہیں یہ لوگ کہ جان چلی جائے مگر نماز کے ترک کرنے کا سوال ان کی زندگی میں پیدا نہیں ہوتا۔ نماز کی محافظت کرتے، اس میں مداومت اختیار کرتے، اس پر قائم رہتے ہیں، اس میں استقامت اختیار کرتے۔ نماز ادا کرنے کی عادت ان کی زندگی میں رچ بس جاتی، زندگی میں رچ بس جاتی۔ یہ یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں کہ ضمن میں پہلی بات تھی۔ اس پر تفصیلی گفتگو پچھلے خطاب میں ہو چکی، میں نے آج محض
مضمون کا ربط قائم کرنے کے لیے اور آپ کی یاداشت کا تسلسل قائم کرنے کے لیے چند جملوں میں اس مضمون کو دہرایا ہے۔ آج ہم نماز قائم کرنے کے دوسرے مفہوم کو لے رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ نماز کی ادائیگی میں مداومت اور استقامت اور ہمیشگی اور پختگی، یہ اس کا ایک ظاہری پہلو تھا جس کا تعلق فریضہ نماز کی ادائیگی میں پختگی سے اور فریضہ نماز کی ادائیگی میں ہمیشگی سے ہے، دوام سے، یعنی اس فرض کی ادائیگی میں کبھی غفلت نہیں کرتے۔ آج اقامت صلاۃ کا جو دوسرا مفہوم بیان ہو رہا ہے، اس میں محافظت باطنی کا تعلق موجود ہے۔ تو گویا نماز قائم کرنا اس اقامت صلاۃ میں ایک نماز کی ظاہری محافظت ہے اور دوسرے مفہوم میں نماز کی باطنی محافظت ہے، نماز کی باطنی محافظت۔ اب نماز ہی کے حوالے سے ظاہری محافظت اور باطنی محافظت میں کیا فرق ہے، یہ سمجھیں۔ تو پہلے تو یہ واضح نشین کر لیں کہ جس طرح ظاہراً نماز کے فریضے کی ادائیگی میں پختہ قدم رہنا، ثابت قدم رہنا، کبھی ترک نہ کرنا، استقامت کے ساتھ اور ثابت قدمی کے ساتھ قائم رہنا، یہ اقامت صلاۃ کے ظاہری مفہوم کو پورا کرنا ہے۔ اسی طرح اقامت صلاۃ میں باطنی محافظت کا معنی یہ ہے کہ وہ نماز صرف ہمارے تن پر نافذ نہ ہو بلکہ ہمارے من میں بھی جاری اور ساری ہو جائے۔ نماز ہمارے من میں جاری اور ساری ہو جائے۔ نماز کی عادت صرف ہماری ظاہری زندگی کے معمولات میں شامل نہ ہو بلکہ ہماری باطنی کیفیات میں داخل ہو جائے۔ نماز ہمارے قلب و باطن کی ایک حالت بن جائے، صرف ظاہر کی عادت نہ رہے بلکہ باطن کی حالت بن جائے۔ نماز اپنی تمام تر لذتوں، کیفیتوں اور حلاوتوں کے ساتھ ہمارے باطن میں اور ہماری روح کی وادیوں میں اتر جائے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اقم الصلاۃ لذکری، میری یاد کے لیے نماز قائم کیا کرو۔ یہاں سے اس کی باطنی محافظت کا تصور نکلا۔ باطنی محافظت، فرمایا نماز قائم کیا کرو، کس کے لیے؟ لذکری، میری یاد کے لیے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ وہ نماز باطنی محافظت کے اعتبار سے نماز ہی نہیں ہے جب تک اس نماز کے ذریعے اللہ کی یاد آپ کی روح کی اتھا گہرائیوں کے اندر نہ اتر جائے۔ آپ کے من کی ویران وادی کو جب تک نماز ذکر الہی سے سیراب نہ کر لے، آپ کے دل کی وادیاں اللہ کی نماز کے ذریعے ذکر الہی اور یاد الہی کی نمی سے سیراب نہ ہو جائے، روح آباد نہ ہو جائے، قلب و باطن نماز کی لذتوں سے سرشار نہ ہو جائیں، روح کی اتھاہ گہرائیوں میں اللہ کی یاد اور اللہ کا ذکر ایک کیفیت بن کر، ایک لذت بن کر، ایک حالت بن کر، ایک حلاوت بن کر، ایک حال بن کر جب تک اتر نہ جائے اور اللہ کی یاد ظاہر سے اتر کر باطن تک آپ کو سیراب نہ کر دے، تو جیتے بھی خدا کی یاد میں مست رہیں، سوتے بھی آپ کی روح کا ریشہ ریشہ اللہ اللہ پکارتا رہے، چلتے پھرتے خدا کے ذکر کا پیکر بنے رہیں، اس وقت تک سمجھیں کہ نماز ظاہراً تو ادا ہوئی مگر باطناً اس نماز کی محافظت نہ ہو سکی۔ فرمایا نماز قائم کرو میری ذکر کی خاطر، میری یاد کی خاطر۔ تو نماز پڑھنے پہ کتنا وقت لگتا ہے؟ کسی نماز کے پڑھنے پہ 10 منٹ، 4 رکعتوں کی نماز ہے ادائیگی میں 4، 5، 6 منٹ، با جماعت پڑھی تو 10 منٹ۔